ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند اہم ایشو ہے، اس ایشوز پہ بات کریں گے. یقیناً ایک بہت بڑا اور اہم ترین ایشو ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو خاص طور پہ غریب طبقہ ہے، ایسا طبقہ جو اس وقت طوفانی بارش اور سیلاب کے زد میں ہے. اور ہمارا یہ سوال ہے اپوزیشن سے بھی، حکومت سے بھی، کہ اس سلسلے میں ان کا رول کس حد تک ہے کہ وہ اس موقع پہ ان لوگوں کے لیے ریلیف کے لیے کام کریں. تو ایک میجر پوائنٹس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بڑی گرما گرمی ہے اور خاص طور پہ قانونی بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کئی اہم کیسز میں جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جس میں توہین عدالت کا کیس ہے، اور اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی اگر وہ ان چیزوں سے نہیں گزر پاتی تو ان کی نااہلی بھی ہے اور سزا بھی ہے. تو اس میں کل ان کی جو ہے وہ ایک آپ کے حاضری بھی ہے انسداد و دہشت گردی کی عدالت میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ہوا تھا، اور 3 دن کی ان کی راہداری کی جو ضمانت ہے اس کی بھی یہ سلسلہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اگر خطرے میں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات میں ہے، مسائل میں ہے. آیا وہ کس طرح نکل سکیں گی؟ اور حکومت جو موجودہ اس وقت سیاسی بحران ہے، اس میں حکومت کا کتنا رول ہے؟ آیا رول ہے یا حکومت بہت ہی پلیزنٹ اینڈ خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے، اور یہ قانونی جنگ جو ہے وہ قانون کے اداروں اور عمران خان کے خلاف، عمران خان کے درمیان ہو رہا ہے. عمران خان ان تمام کیسز میں آج ان کی ایک لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت بھی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بالکل معافی نہیں مانگیں گے، قانونی اپنے تقاضے پورے کریں گے. تو اور ایسی صورتحال میں کہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، معافی مانگتے ہیں تو کیا ان کی معافی ایکسیپٹ کی جائے گی، ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی سزا ہوگی. تو یہ چند باتیں ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرائے تو میرے ساتھ ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، آپ کے اس سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، رہنما جماعت اسلامی کے. آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ یا تو جوائن کر چکی ہوں گی یا کرنے والی ہیں، ہم ان کا انتظار کریں گے کیونکہ وہ کمیٹڈ ہیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے. تو جیسے ہی شامل ہوتی ہیں ہم ان کو شامل کریں گے. تو ندیم افضل چند صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف جاتا ہوں. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کے اس وقت سیلاب کی، اور جو اس وقت حالات ہیں آپ کے بارش کی، اور جو لوگ اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان، KPK، سندھ، اندرون سندھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت دونوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا حکومت اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ حکومتیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں صوبائی اسمبلی کی صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، مرکز بھی ہیں، اور کیا اپوزیشن بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ بظاہر تو اس وقت بڑی اپوزیشن عمران خان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. جو سیلاب ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اس وقت پوری قوم کے لیے، اور چاروں صوبے اس وقت گلگت بلتستان سمیت وہ اس سیلاب کی زد میں ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی آج 5 بچے جو ہیں وہ سیلاب کے اندر بہہ گئے ہیں. ونگورہ شہر میں سیلاب ہیں. اسی طرح آپ کا بلوچستان سیلاب میں بہہ گیا ہے. جنوبی پنجاب جو سرائی کی وسیب ہے، راجن پور ہے، فاضل پور ہے، تونسا ہے، DG خان ہے، بہت بری طرح متاثر ہے. اندرونی سندھ وہ بالکل ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اور عوام شدید تکلیف میں ہیں. گھر
وہ تباہ ہو چکے ہیں، مویشی ان کے بہہ چکے ہیں، بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا ہے، فصلیں اور باغات تباہ ہو گئی ہیں، دکانیں، مارکیٹیں، کاروبار ان کے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس وقت لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت کی پرفارمنس، خواہ وہ وفاق کی ہے یا صوبوں کی ہے، بہت ہی پور ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں ہیں؟ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، بہت زیادہ وسائل ہے ان کے پاس، وہ جنوبی پنجاب جا کے، سرائی کی وسیب جا کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی مشترکہ حکومت، یہ گزشتہ 4-4.5 سال سے یہاں حکومت کر رہی ہے۔ یہ بزدار کا علاقہ ہے، جنوبی پنجاب سے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے۔ کیوں عمران خان، کیوں پرویز الہی وہاں جا کے بیٹھتے نہیں ہیں تاکہ ان لوگوں کی دادرسی کرے، تاکہ ریسکیو اور ریلیف کے کاموں کو وہ آرگنائز کرے، کوارڈینیٹ کرے؟ اسی طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اتنی اس کی گریوٹی ہے اور اس کی جو والیوم اتنا بڑا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو بہت بڑا ایک کیلیمٹی ہے، ایک ڈیزاسٹر ہے، ایک ہیومن ٹریجڈی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، سب کو باقی کام چھوڑ کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ جو بے بسی ہے، یہ جو تباہی ہے، یہ جو مظلوم لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، تو سیاسی وابستگیوں کو پس پش ڈال کے، تمام تفریقوں کو پس پش ڈال کے، اور صرف ایک کام کی طرف متوجہ ہونی چاہیے کہ ہم ریسکیو کریں، ریلیف کریں، اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کریں۔ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن خود یہ کام تو کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب اس وقت جنوبی پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہیں، آج بلوچستان پہنچ چکے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے وسائل، اپنے استطاعت سے بڑھ کر مستقل جو ہیں پہلے دن سے وہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر مصروف ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی لڑائی جھگڑوں کو پس پش ڈال دیں اور عوام کو بچائیں، ملک کو بچائیں، سیلاب زدگان کی مدد کو آئیں۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے آپ سے محسوس کر رہے ہیں۔ آگے آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں آ جاتا ہوں جناب ندیم افضل چند صاحب کی طرف۔ ندیم افضل چند صاحب، پہلا ٹاپک میں نے اٹھایا ہے اور وہ اٹھایا ہے سیلاب کے حوالے سے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس وقت جو ہے نا اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے اور کوئی اپوزیشن ہو، حالانکہ اپوزیشن تو اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ دوسری طرف حکومت کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے، جیسے ابھی مشتاق صاحب نے کہا کہ جی حکومت بھی بالکل وہ کام نہیں کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو، پنجاب کی یا مرکز کی حکومت، کے پی کے حکومت۔ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، یہ بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں اسی پہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ ہی بات ہونی چاہیے۔ کاش آج سے 10 دن پہلے یہ بات شروع ہو جاتی، پبلک میں بھی یہ اویئرنیس ہوتی، میڈیا پہ بھی، اور دنیا کو بھی ہم دکھا سکتے کہ پاکستان کس حد تک تباہ ہوا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، اقتدار کی لڑائی ایک ایسی، ایک راجنیتی کی لڑائی، وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گئی، تو سیلاب اس کی نظر ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ صوبائی حکومتیں ہیں، 4 صوبے ہیں آپ کے، دیکھ لیں سب سے زیادہ ایکٹیو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، لیکن مراد علی شاہ جو چیف منسٹر سندھ ہی ایکٹیو ہے سب سے زیادہ۔ تباہی 4 صوبوں میں ہوئی ہے، کے پی کے میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں۔ تو این ڈی ایم اے ان کے جو کام ہیں ان کو بتانا چاہیے عوام کو وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک آرگنائزیشن ہم نے وفاق کے لیول پہ بنائی ہوئی ہے جس کے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے۔ آئی پی سی منسٹری ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں اس وقت 4 صوبوں کو اور وفاق کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس میں اتنا لائیو سٹاک تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور چھوٹا جو کاشتکار ہے جس کی وہ بیک بون ہوتی ہے، جس کی کل کائنات اس کے چند جانور ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنا اور اپنے خاندان کا گزارا کرنا ہوتا ہے، وہ بری طرح ہزاروں کی تعداد میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں یا بیمار ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پی ایس ڈی پی ہو یا دوسرے پروجیکٹس ہوں، جو کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ فنڈز نہیں کاٹے جا سکتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اگلے سال پہ لے جائے جا سکتے ہیں، تو وہ ہمیں ری ایبلیٹیشن یا کچھ ایسے منصوبے کے لیے ہر سال یا دوسرے سال یا چوتھے سال جو بارشوں کے بعد
پانی آتا ہے تو اس کا کوئی پرماننٹ ہمیں ایسا حل بھی نکالنا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنا کچھ کام کر کے ہم سیلاب سے بچ سکتے ہیں وہاں تو ہمیں بچنا چاہیے. اور کچھ ایسی گزرگاہیں ہیں جہاں ایک نیچرل ہے, یہاں پہ ایک تباہی آتی ہے جہاں بھی پانی آتا ہے. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا حکومتوں کا یا سیاستدانوں کا یا ہماری مشینری, انتظامیہ مشینری کا رویہ کیا ہے. تو یقیناً لوگ مطمئن نہیں ہیں, یہ ایک سیاستدانوں کی اپنی لڑائی کی وجہ سے مطمئن نہیں ہے, اور وہ حقیقت ہے, اس پہ ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم بھی سیاستدان ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, تو قصور تو ہمارا ہی ہے. ہم آپ کو بلیم یا دوسرے کو بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی میڈیا کا بھی ایسے ہی ہے کہ ایشوز اور ایسے نان ایشوز کو ایشوز بنایا سامنے لے جائے, لے کے آئے جائے. تو بہرحال اب بھی وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ, اس ایشو پہ سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے, جس طرح پہلے بھی ہم کرائسس کے دوران بہت سارے ایشوز, نیشنل ایشوز اب آتے ہیں تو ساری جماعتیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز, سارے مکتب فکر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی خدا را بیٹھ جائیں, اور یہ جو تباہی لوگ جو رو رہے ہیں, جو بچے جو پانی میں بہہ گئے ہیں, جن کے خاندان, گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں, ان کی ہم داد رسی تو کریں. ان کے لیے ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھیں, نمک نہ رکھیں, مرہم رکھیں. اور وہ مرہم اسی لیے ہمارے رویوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. باقی پریکٹیکلی کام تو حکومتوں نے بھی کرنا ہے, پرائیویٹ بھی, NGOز بھی کریں گی, لوگ لگے ہوئے بھی ہیں, کر بھی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کو دکھانا چاہیے تاکہ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں اور لوگ بھی کریں دیکھا دیکھی. تو یہ میڈیا کا پورشن بھی ہے. ٹھیک ٹھیک, یہ پرائرٹی ہے سب سے پہلے. اس وقت یقیناً سیاست تو ہوتی رہے گی اور بھی بہت دنگے فساد بھی ہوتے رہیں گے. جی میں تھوڑا شاندانہ گلزار صاحبہ اس ایشو پہ آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی دیکھا سینیٹر مشتاق صاحب نے باضابطہ پنجاب کے اوپر, عمران خان کے اوپر سوال اٹھایا ہے, کیونکہ جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں, اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ عوام جس میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے, وہ کہتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ ہے, اور بہت بڑی قوم جو ہے اس وقت تباہی کا جو ہے وہ خاشخانہ پیش کر رہی ہے. تو آپ مانتی ہیں کہ اس وقت عمران خان کو ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر حکومت کے ساتھ مل کر یا اپنے لیول پر اس سیلاب زدگان کو ریلیف دینے کے لیے مختلف شہروں میں جانا چاہیے, اور جہاں ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پرائرٹیز کو طے کرنا چاہیے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے جو دو پینلسٹ ہیں ان کو بھی سلام. میں نے سب کی باتیں سنی, اور آپ کے بھی سوال میں دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس کے, اور اس کو ذرا سپریٹ کرنا پڑے گا. پہلی بات, اگر پی ٹی آئی جس طرح بتایا مشتاق صاحب نے, سینیٹر صاحب نے, کہ وہ اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی وہ بھی اس میں مثبت رول ادا کرے, وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جو نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن بھی سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی سمجھتے ہیں, ہم نے تو ان کو ڈس آن کر دیا ہے, تو یہ ذرا سیاسی مطلب دیانتداری نہیں ہوگی. یہ کہنا کہ راجہ ریاض صاحب عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے, بے شک وہ مل بیٹھ کے بیٹھے, جس گورنمنٹ کے ساتھ تو بیٹھے ہیں وہ کریں, ہم تو نہیں روک سکتے ان کو, ان کی اپنی آزاد رائے ہے. اب ذرا حقائق پہ آتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت ہم سب, یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس پہ جتنی کم سیاست ہو وہ سب سے اچھا ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ سیاست اس پہ سب کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے لے کے ایک بڑی اگزامپل تک میں آپ کو بتاتی ہوں. میں نے آج ایک ٹویٹ دیکھا, ویڈیو دیکھی دورانی صاحب کی سندھ میں, اور آئی ڈونٹ اسپیک سندھی بٹ جو ٹرانسلیشن تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جس دورانی صاحب کہتے کہ سب لوگ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے سندھیوں کے ان کے گناہوں کی. اب ایک غریب کو اس کے منہ پہ کہنا کہ تم گنہگار ہو, وہ ہے نہیں ہے, وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, لیکن آپ ایک غریب کو اس کے منہ پہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ آیا ہے. تو معذرت کے ساتھ کراچی میں مالداروں کے گھر تو بچے ہوئے ہیں, بس یہ غریبوں کے گھر جا رہے, تو گنہگار صرف یہ ہیں. تو یہ بات اب میں کیا کہوں, یہ سیاست ہے, دین ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن دل دکھتا ہے کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ غریب کو کہتے کہ یہ جو تم پہ تباہی آئی ہے یہ حکومت کی کمزوری نہیں تھی, تمہاری اپنی کمزوری تھی. دوسری بات, اگر آپ کو یاد ہے کہ کے پی میں جو پہلی حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی, تو ہمارے 2013 سے 1 بلین ٹری سونامی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا. اس کی وجہ کیا تھی, میں خود جب پاکستان کے سفارت خانے میں سوئٹزرلینڈ میں کام کر رہی تھی, میں ٹریڈ پہ کام کرتی تھی, میں 2006 کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, تب یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان
ٹاپ 12 ممالک میں ہیں جو ونربل ہیں کلائمیٹ چینج کو، یعنی موسمیاتی تبدیلی کے لیے تباہی پاکستان کے لیے پھرے گی 12 ممالک میں. 2006 کی میں بات آپ کو کری، تب جنرل مشرف کا ڈکٹیٹرشپ تھی. اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہم NDMA کی تو بہت بات کرتے ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. آج سرور باری صاحب نے ایک بات بہت اچھی اٹھائی کہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر ریڈکشن اسٹریٹجی کی بات کیوں نہیں کرتے، کہ جو اور بقول ان کے کہ اگر آپ 40 ارب روپے لوگوں کو دے رہے ہیں، سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں، تو آپ 5 ارب دے کے ان کے گھر کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ آپ سیلاب کے خلاف بند کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ پاکستان پہلا ملک تو دنیا کا نہیں ہے جہاں پہ اس طرح سیلاب آتے. ہالینڈ میں آتے تھے، وہاں دیکھ لیں، انگلینڈ میں آتے تھے، جرمنی میں آتے تھے. یہاں کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ بزی سڑکیں بن رہی ہیں ادھر ادھر، معذرت کے ساتھ. دیٹ از ناٹ ڈیولپمنٹ ورک. وہ تو کسی بھی ہمیں MP یا سینیٹر کے گھر سے بن سکتا ہے سڑک، ان کے حلقے سے چلی جاتی ہے اسلام آباد. وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور یہ تلخ حقیقتیں. اب میں بزنس پہ آتی ہوں. آپ پاکستان کے بزنس رولز دیکھ لیں، ہماری حکومت سمیت کہاں پہ کوئی قانون بنا بزنس مین کے لیے کہ آپ جو ماحولیاتی آلودگی کر رہے ہیں اس پہ ذرا کنٹرول کریں. جو سمندر میں گندا پانی جا رہا ہے، جو ایفلوئنٹ پلانٹس ہیں، کہاں کاربن سیکویسٹرنگ کہاں ہے؟ اگر آپ اپنے پاکستان، باہر تو دنیا پولوٹ کرتی ہی ہے، بٹ اپنے پاکستانی بزنس مین سے پوچھیں، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. دے کنٹریبیوٹ ٹو دا پرابلم. اچھا، اب دوسری چیز جو آپ نے سیاسی بات کی، بالکل آپ صحیح فرما رہے، سیاستدانوں کو اس وقت اکٹھا کام کرنا چاہیے. میں PTI کو اس لیے اپوزیشن نہیں کہوں کہ اسمبلی میں ہم ہیں نہیں، سینٹ میں ہم مائنورٹی ہیں. KP پنجاب میں ہماری حکومت ہے. KP کا میں آپ کو ایک فل ابھی تھدا پڑھا کے بتا سکتی ہوں کہ جی یہ ریسکیو 1122 کیا کر رہا ہے، جہاں چھتیں گر رہی ہیں، جہاں پانی آ رہا ہے. سدرن پنجاب میں سدرن KP میں سب سے بڑا مسئلہ DI خان میں، جہاں پہ 30 سال JYF کی حکومت تھی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی کہ پرفارمنس کیا ہوتی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہے تقریباً 3 ہفتے پہلے KP حکومت نے پہلی دفعہ بلوچستان کو ریلیف گڈز بھیجے، تو اگر آپ کو یاد ہے ایڈ ایجنسیز نے، لاسبیلا کے لوگوں نے خاص میسج کیا تھا کہ پلیز آپ حکومت کو یہ ایڈ سامان مت دیں، یہ چیزیں بک جاتی ہے بیچ میں، جو سیکنڈ تھرڈ ہینڈ ہوتے ہیں حکومت تک پہنچتے نہیں ہیں، آپ ڈائریکٹ ایڈ ایجنسیز کو دے دیں. سو اس کا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب سیاست سے کم کام ہے، ذرا پروفیشنلزم، ذرا پھرتی، ایڈمنسٹریشن سے زیادہ کام ہے. اور کاش ہمارے پاس فیڈرل ایڈمنسٹریشن ہوتی. آپ دیکھ لیتے جس طرح NCOC ہینڈل کیا تھا، یہ بھی ہم ہینڈل کر لیتے. بٹ اینی ویز، اللہ کسی بھی سیاسی وجہ سے عوام کو برا نہ کرے، اللہ عوام کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر ہم اپنے دوسرے طرف پڑھتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی سینیٹر مشتاق احمد صاحب، اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے. بڑا اہم کیس ہے، لوگ اس کو بھی بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں. خود میری سمجھ میں یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے، آپ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سے شاید میں بھی کچھ سمجھ سکوں. سر، قانون اور آئین تو سب سے زیادہ بالاتر ہے، بڑا ہے. ماضی میں کئی لیڈران ہیں، خود مثلا وزیر اعظم ہیں جو قانون کی زد میں آئے اور کیسز بنے، ان کے اوپر کیسز غلط بنے، صحیح بنے، لیکن قانونی جنگ لڑی گئی اور پھر جو بھی سامنے رزلٹ آیا. لیکن موجودہ صورتحال میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی وضاحت میں چاہتا ہوں آپ سے، کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر عوامی لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ. اب ان پہ کئی کیسز بن گئے ہیں. بظاہر تو جو کیسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پلان کیا جا رہا ہے نااہل کرنے کا، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کیسز کی طرف، تو نااہلی کا جو کیس ہے اس میں زیادہ تر وہ کیس ہیں جس میں وہ خود ذمہ دار نظر آتے ہیں. جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس پہ ان کو توہین عدالت کا کیس آیا ہے. پھر جو انہوں نے ایکٹنگ جج کے حوالے سے بات کی تھی، IGs، اس کے اوپر توہین کا کیس آیا ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے کیس ہے، جو کہ انہوں نے اس میں جس طرح بھی اس کو کیا، بقول ان کے وہ صحیح ہیں، وہ قانونی جنگ لڑیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ATS کا مسئلہ ہوتا ہے، جب FIR کٹتی ہے، جب گرفتاری کی بات آتی ہے، تو PTI والے کہتے ہیں ہم کسی صورت میں گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اور کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کرے. اور خان صاحب گرفتاری دینے کے بجائے
جو ہے وہ قانونی جنگ لڑنے کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں گا عوامی. تو کیا قانونی جنگ کو اب عوام کی اکثریت سے جیتیں گے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو سیلاب کے اوپر بات کی ہے پنجاب اور کے پی کی حکومت کے حوالے سے، میں 2 جملے اس پہ کہہ کے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں کاش ہمارے سیاستدان سیاست کو ذاتی لڑائی کے بجائے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں. میں کہتا ہوں سیاست آپ کریں سیلاب کے اوپر کریں، سیاست آپ کریں عوام کی ترقی پر کریں، سیاست آپ کریں عوام کی خدمت کے اوپر کریں. یہی اصل موضوع ہے سیاست کے. ذاتی لڑائی اور ذاتی اقتدار سیاست کے موضوعات نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ 1122 کام کر رہے ہیں. دیکھیں 1122 تو روٹین ریسکیو اور ریلیف کے لیے ہے، ایکسیڈنٹ کے لیے ہے. یہ جو گریوٹی ہے، یہ جو والیوم ہے تباہی کا پنجاب کے اندر بالخصوص سرائی کی وسیپ میں اور خیبر پختونخوا میں، یہ 1122 کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو پی ڈی ایم ہے، اس کے لیے تو این ڈی ایم ہے، اس کے لیے تو 1122، اس کے لیے تو صوبے کے تمام محکمے بھرپور انداز سے کام کرنا چاہیے. یہ گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ان دونوں حکومتوں کی سیلاب کے حوالے سے کارکردگی سے یہ لوگ مطمئن ہیں. فواد چودھری صاحب نے کل کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو وفاقی حکومت نے اقدام کیا اس پر پنجاب حکومت کا رسپانس ٹھیک نہیں تھا، کے پی حکومت کا رسپانس ٹھیک نہیں تھا، اور یہ وزراء کا انہوں نے دھمکی دی دونوں حکومتوں کو. وزراء کو کیا پی ٹی آئی کے سینٹرل لیڈرشپ نے کبھی دونوں حکومتوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے سیلاب زدگان کی خدمت نہیں کی، کہ اگر انہوں نے ریلیف کا کام نہیں کیا تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو عمران ٹائیگرز کو ان کو دعوت دی ہے، تو اپنے تمام عمران ٹائیگرز کو آپ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے استعمال کریں. خود بھی جائیں، اپنے سیکنڈ اور تھرڈ لائن لیڈرشپ کو بھی لے کے جائیں اور اپنے عمران ٹائیگرز کو بھی لے کے جائیں. یہ وقت ہے، قوم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے اور قوم آپ سے اس قربانی کا تقاضا کرتی ہے. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں رولز آف دا گیم کو نہ اس وقت عمران خان جو اپوزیشن میں ہے، مین اپوزیشن ہے، وہ فالو کر رہا ہے، نہ حکومت فالو کر رہی ہے. شہباز گل نے جو کچھ اداروں کے بارے میں کہا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. اس سے ان تمام لوگوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی سمیت انہوں نے اس سے ڈسٹینس کر لی. وہ ٹھیک نہیں تھا. عمران خان نے جو جج کو دھمکیاں دی، جو ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو دھمکیاں دی، وہ بالکل ناقابل قبول تھا، نامناسب تھا. لیکن اس کے مقابلے میں شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جس انداز سے مقدمات بن رہے ہیں، یہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو دونوں اس وقت جو حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں وہ رولز آف دا گیم کو فالو نہیں کر رہے، وہ ذاتی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. اور عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، عوام اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل اپنی اصولوں کی بنیاد پر نہیں، اپنی ذاتی لڑائی میں اس حد تک ایک دوسرے کے آگے جا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیز درست نہیں ہے. مشتاق صاحب میرا ایک سوال ہے یہیں پہ ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر رہی ہے اور پھر عمران خان کا یہ جملہ ہے کہ جی مجھے نااہل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا سر کہ اگر میں جج کو برا بھلا کہوں، گالی دوں، دھمکی دوں، اور میں یہ جانتے ہوئے ایک ایز اے لیڈر، ایک پارلیمنٹیرین کہ یہ توہین عدالت ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور، اس میں حکومت کا کیا قصور؟ اگر میں چیف الیکشن کمشنر کو دھمکی دوں، آئی جیز کو دھمکی دوں، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، جج کی حیثیت رکھتا ہے، اگر میں خود اس کو دھمکی دے رہا ہوں اور اس پہ توہین عدالت کا کیس ہوتا ہے، تو اس میں حکومت کا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا عمل دخل سر؟ اس میں پلاننگ کا کیا عمل دخل؟ یہی تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خواہ وہ وائلنس سے، میں نے خود کچھ تصویر، میں شہباز گل پہ نہیں جا رہا سر، سوری، میں شہباز گل پہ جا ہی نہیں رہا. میں شہباز گل پہ سر، میں شہباز گل پہ میں سر جو میرا سوال ہے اس کا تو جواب دیں تاکہ مجھے بھی تو سر آگاہی ہو. میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں سر. میں اس کا جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو. میں آپ کو دیکھیں، یا ان کے اوپر تشدد تھا، یا اس نے جس طرح کہا کہ سیکشول ایبیوز، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، تو یہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو خود رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور کس نے کیا ہے؟ سر یہ سوال ہی نہیں ہے، اپنا ذہن واضح نہیں ہے. میں آپ کو عمران خان کا جو اپنا ذہن ہے، میں ڈاکٹر صاحب میری بات آئی ایم اے ڈاکٹر.
میں یہ بتا دوں سر کہ ڈیفینیشن آف سیکچول ابیوز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایسے جگہوں پر کرنٹ لگا دیں. عمران خان نے سیکچول ابیوز کی بات کی ہے, اینڈ ڈو یو نو اباؤٹ دا سیکچول ابیوز, اٹ از دا پارٹ آف دا ریپ. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس ایشو پہ نہیں جا رہا. میرے سوال نہیں سر, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے سر. میں ادھر جا ہی نہیں رہا, میں آ رہا ہوں. میں دے رہا ہوں خان صاحب میں دیکھیں عمران خان صاحب کی جو اپنی سٹانس ہے اور جو اپنی ان کی پولیٹیکل پالیسی ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے. وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کیا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں کو کیوں لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ وہ ان چوروں کو ہٹائیں اور مجھے لے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کبھی سیویلین سپریمیسی نہیں آئے گی, اس کے نتیجے میں کبھی کانسٹیٹیوشنلزم نہیں آئے گا, اس کے نتیجے میں کبھی ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں اسی گول دائرے کے چکر میں یہ سارے سیاستدان چکر لگاتے رہیں گے. پاکستان اور جمہوریت کبھی بھی اور سیاست کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی. تو خود کنفیوز ہیں. وہ ایک طرف کے اوپر حملے کرتے ہیں, نااہل ہونے کی بات کرتے ہیں پس پردہ قوتوں کے حوالے سے, اور دوسری طرف خود ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ہٹاؤ اور مجھے لے آؤ. میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. چلیں سر, میں اس پہ قانون کی بات میں نے کرنی تھی. میں آپ کے چند صاحب کی طرف آنے کے سے پہلے میں ذرا چاہتا ہوں شاندانہ گلزار صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو اس میں لے لوں. کل کیونکہ عمران خان ATS کے کورٹ میں جا بھی رہے ہیں اور ان کی 3 دن کی راہداری کی جو ہے وہ ضمانت بھی ہے. تو شاندانہ صاحبہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ PTI میں آیا عمران خان صاحب توہین جو عدالت ہے اس میں معافی یہ جو ہے مانگیں گے غیر مشروط طور پر, یا قانونی جنگ لڑیں گے؟ اور ایک سوال کا جواب میں ضرور آپ سے چاہوں گا کہ وہ ایک بلیم کرتے ہیں کہ جی مجھے نااہل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, لیکن کاز اگر ہم کاز دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس کے ذمہ دار تو وہ خود ہیں. اور پھر تیسرا ایک چھوٹا سا اور چاہوں گا میں, اس کا بھی آپ ضرور دیجیے گا کہ دیکھیں قانونی جنگ تو قانون سے لڑی جائے گی, چاہے کیسز غلط بنے ہوں کچھ بھی ہو عدالتوں میں, لیکن یہ جو عوام کو بلایا جاتا ہے, عوام کو اپیل کی جاتی ہے کہ آپ آ جائیں, ہم گرفتاری نہیں دیں گے, ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, کسی کے مائی کے لال میں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ بڑے بڑے لیڈرز دے رہے ہوتے ہیں, تو کیا کہیں گے ان تینوں چیزوں کے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ نقطے اٹھائے ہیں. کچھ باتیں سینیٹر صاحب نے کی, میں ان کا بعد میں ذرا کلیریفیکیشن دینا چاہوں گی, لیکن کیونکہ آپ کے سوالات ہیں میں آپ سے اگر اجازت ہو کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی. سینیٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا قانونی جنگ. اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ قانونی جنگ کہاں ہے تو آج آپ کے سارے سوال, آپ کی ساری سپوزیشنز, آپ نے خان صاحب کے بارے کا جو کہا ہے وہ سارا سچ, میں چپ کر جاؤں گی اور آج کے بعد TV شوز میں بھی نہیں آؤں گی. اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ قانونی جنگ کہاں ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. شہباز گل کی اب بات نہیں کرنا چاہتی, بٹ میں اسی کے تھرو یہ اینٹی ٹیررزم کی بھی بات کروں گی. شہباز گل صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے, گاڑی کی شیشے توڑے جاتے ہیں, غائب ہو جاتا ہے. اس کے کچھ گھنٹے بعد شام کو اس پہ FIR ہوئی تھی. تو مطلب آپ نے پہلے مرغہ گھر سے اٹھا لیا, اب سوچنا ہے کہ اس کو حلال کیسے کریں. یہ قانونی جنگ نہیں ہے. ٹھیک. پھر اس کے گھر 3 پولیس اسٹیشن, اس کے ڈرائیور کے گھر 3 پولیس اسٹیشن کی پولیس جاتی ہے. اس کو بیوی پہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک نہتی عورت اور 20-25 بندے تو ہوں گے 3 پولیس اسٹیشنز میں, اتنی تو نفری ہوگی اسلام آباد میں. انہوں نے مردوں پہ اٹیک بھی کیا اور ان سے 15,000 چھینے, اور سزا یہ تھی کہ اس کی بیوی کو بھی لے آئے, جیل میں بٹھائے رکھو, اور 10 مہینے کی بچی کو. آپ مجھے اس میں دکھا دیں کہ قانونی جنگ کہاں تھی, تو میرا سارا آرگیومنٹ فلیٹ ہو گیا. تیسری بات, جب شہباز گل نے کہا کہ میرے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا ہے, ریپ اور سیکشول ابیوز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو ڈاکٹر صاحب, یو نو دس بیٹر دین آئی ڈو. اور میں نے بھی ویمن پہ اور ریپ پہ اور کسٹوڈیل ابیوز پہ, ریپ ان وار اور کشمیری خواتین کے حوالے سے جو ریپ پہ میں نے بہت کام کیا ہے پچھلے 20-25 سال. سو آئی نو ایگزیکٹلی واٹ سیکشول ابیوز از. جو انڈین فوج کرتی ہے تو بھی سیکشول ابیوز کے بہانے اس کو ریپ کو ختم کر دیتی ہے. سو ان چیزوں میں نہیں پڑتے. یہ جو وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے نا, سب سے خطرناک چیز ہے دنیا میں, اور یہی چیچنیا میں ہوا تھا, بوسنیا میں ہوا تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹیررزم وہ تھی, اگر اس پہ کلیئرٹی آپ کو چاہیے, جو ہمارے آرمی پبلک اسکول پشاور میں ان کے بچوں کے ساتھ ہوا تھا. بچوں کو زندہ ذبح کر دیا جائے. یہ وہ بات میں کرتی میرا دل خراب ہوتا ہے. دیٹ از ٹیررزم. نا آپ کمپیئر کنٹراسٹ کریں. مجھے فرض کرے شہباز گل صاحب نہیں ہوتے, مجھے اٹھا لیا جاتا, مجھے رکھا جاتا ریمانڈ میں 2 دن,
مجھ پہ تشدد ہوتا، جس مینٹل ہوتا، فزیکل ہوتا. اور بائی دا وے مجھے نہیں پتا کہ کس مسلمان ملک میں آپ مسلمان یا غیر مسلم کو بے لباس کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو قانون میں اس کی اجازت ہے. مجھے وہ قانون ذرا دکھا دے تو میں کہہ دوں گی کہ کچھ نہیں ہوا، خیر یہ سارا روٹین ہے. اچھا میں ہوتی ایک عورت نہ بھی ہوں، چلے میں جو بھی ایک نارمل سٹیزن تھی، اور پھر مجھے جج کے سامنے لایا جاتا ہے اور جج مجھے دیکھ، میں پٹ رہی ہوں جج کے سامنے کہ میرے ساتھ فزیکل ابیوز ہوا ہے، میرے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، میرے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے، تو خدا کا واسطہ مجھے ریمانڈ میں مت بھیجیں. دیٹ تھنگ واز کالڈ آؤٹ بائی عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی. دوسری چیز، جب اسلام آباد، جو سینیٹر صاحب نے بھی کہا، جب اسلام آباد پولیس ایک بندے کو تحویل میں لے لیتی ہے، مجھے تحویل میں لیتی ہے، مجھے 2 دن ٹارچر ہوتا ہے، لیکن وہ ٹویٹر پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی تحویل میں تو ہماری تھی، ٹارچر کسی اور نے کی ہے یا ہم نے نہیں کی. آپ مجھے بتائیں یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان ہے، اسرائیلی ہے یا انڈین ہے مجھے ٹارچر کرنے کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ٹارچر نہ ہوا ہونا، ٹھیک ہے. اچھا اگر ٹارچر ہو کہتا ہے جھوٹا ہے، آپ کے شہباز گل جھوٹا ہے، شاندانہ جھوٹی ہے، میڈیکو لیگل کروا دیں. فواد چودھری نے تو بول دیا کہ آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کو، سینیٹر کھوکر کو اور شیرین مزاری، تینوں پارٹی سے لوگ لے لیں، میڈیکل بورڈ میں ان کو بھی بٹھا دیں. اور اگر شہباز گل صاحب نے ایک بات بھی غلط کہی ہو، اس کی پھر جو سزا بنتی ہے، ڈیفیمیشن ہے، جو بھی ہے، یہی روکوں گا، یہی روکوں گا. شاندانہ صاحبہ یہی روکوں گا اگر اجازت دیں. دیکھیں اول تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، آئی ایم اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا. دیکھیے اگر یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے، جس طرح ایک لیگل ٹیکنیکل میٹر ہوتا ہے اس طرح ایک میڈیکل ٹیکنیکل میٹر ہے. یہ کیا نام ہے، یس میں ایک بات بتا رہا ہوں. لیگل میٹر جو ٹیکنیکل میٹر ہے آپ کا، کہ اگر میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اس میں اگر آپ سیاستدانوں کو بیٹھانا شروع کر دیں گے، دس از ناٹ کریکٹ. پاکستان کیا دنیا کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوتا. میڈیکل بورڈ میں صرف میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اگر اسی طرح کوئی لا کا میٹر ہے، جسٹس کا میٹر ہے، اس میں ڈاکٹر کو بیٹھا دیں گے تو وہ نہیں ہے. آپ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھا چکی ہیں، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے زمانے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں وہ بورڈ بھی بیٹھا تھا، اس کو بھی آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ آپ کا تھا. دیکھیں میں یہاں پر شہباز گل کے کیس کو نہیں لے کے آ رہا، میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو بڑی احترام سے، میں چاہتا ہوں سمجھنا کہ کیا وہ جو جج تھی اس نے فیصلہ غلط دیا. آپ کے حمایت میں فیصلہ بہت سے آتے ہیں، بہت سے اگینسٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے فیصلہ آیا جو بعد میں ججز نے کہہ دیا. اسی طریقے سے بے شمار فیصلے پڑے ہوئے ہیں کہ ججز صحیح اور غلط فیصلہ ہے، لیکن اس کا ایک فورم ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس فورم پہ جائیں، نہ کہ پبلک میں کھڑے ہو کر ایک جج کو دھمکی دیں. اگر آپ دھمکی دیں گے تو پھر تو آپ توہین عدالت کے کیس میں خود اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. آپ چیف الیکشن کمشنر کو جو ایک جج کی حیثیت رکھتا ہے، اگر آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں تو وہ بھی توہین عدالت کا کیس ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کل توہین عدالت کے کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی ہو جاتی ہے، تایات نااہلی ہو جاتی ہے، تو یہ پلانٹڈ کیس کہاں سے ہوا؟ آپ قانونی فورم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ عوام کو بلا کر گرفتاری سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ عدالت میں جا کے بتائیے کہ یہ جو ATS 6 اور ATS 7 جس میں صرف APS کے جو دہشت گردی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دھمکی دینا بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ پڑھا ہوگا، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ہم تو طالب علم میں پڑھتے ہیں. تو میرا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے، چھوڑیں آپ تھوڑا سا اس کو، کہ کیا عمران خان صاحب قانون سے بالاتر ہیں؟ کیا اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ماضی کے دوسرے وزیر اعظم اور لیڈر کی طرح تو وہ پاکستان کی عوام کو یا اپنے ورکروں کو بلا کر جو ہے وہ گرفتاری نہیں دیں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے؟ اور یہ جو ان کی عدالت ہوا ہے، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ شکریہ. دیکھیے آپ نے بہت سارے پوائنٹس اٹھائے ڈاکٹر صاحب، تو آپ مجھے اجازت دیجیے گا، میں کوشش کروں کہ 30 سیکنڈ میں سب کے بولٹ پوائنٹس میں آپ کو جواب دے دوں. ضروری نہیں ہے کہ میرا جواب آپ کو وہ ہوگا جو آپ سننا چاہیں گے، لیکن یہ میری رائے ہے. اچھا پہلی بات دیکھیں، آپ نے آرمی پبلک اسکول کی بات کی. آرمی پبلک اسکول کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس وقت کھلا گھوم رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، کس ملک میں، مجھے نہیں پتا. اگر آپ مجھے یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آرمی پبلک اسکول کا سانحہ تھا
وہ چھوٹا تھا اور عمران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ تو ملک سے تباہ ہو گیا. نہیں سوری میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے میم, میں تو نہیں سوری میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا وہ بھی ایک دہشت گردی ہے اور اگر دھمکی دی جائے تو وہ بھی آپ کا قانون کہتا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا. میری بات سن لیں میں یہ آپ کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ قانون بنائے تھے انگریزوں نے مسلمانوں کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. جو ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے انڈین ابھی کالیگز ہیں جو ابھی انڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ تو تیار غلام تھے ان کے لیے, ان تو کبھی بادشاہت کی نہیں تھی. بادشاہت آپ کی جتنی بھی مغل تھے وہ مور اور لیس مسلمان ہی تھے, ٹھیک ہے. تو ایک مسلمان کو قابو کرنے کے لیے جو قانون پاکستان میں تھے, ماشاءاللہ سندھ کا پولیس ایکٹ دیکھ لیں, یہ وہی تمام ایکٹس ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ عوام کو کنونس کریں گے کہ جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا وہ ٹیررزم تھا اور جو خان کرے وہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا. میڈم آپ غلط جگہ جا رہی ہیں. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیے میرا سوال میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ قانون اے پی ایس کو بھی دہشت گردی کہتا ہے, قانون دھمکی دینے کو بھی کسی کو بھی کہتا ہے. اگر آپ اے ٹی ایس 6 پڑھ لیں میں نکال دیتا ہوں, آپ پڑھ لیجئے پلیز. بات سن لیں, پاکستان اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس, پلیز سن لیں. پاکستان میں ایک صوبہ تھا جہاں سے لوگ اٹھا لیے جاتے تھے بغیر پوچھے, وہ بلوچستان تھا. اب پورا پاکستان. میڈم میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز مجھے چند صاحب کو بھی دینا ہے پلیز. جب جواب آپ کو نہیں چاہیے. نہیں چند صاحب کو دینا ہے. اگر آپ 2 لفظوں میں بتا دیں کہ عمران خان قانونی جنگ لڑیں گے یا عوامی جنگ لڑیں گے. میری بات سنیں, رانا ثناء اللہ لا منسٹر تھا پنجاب کا, اور وہاں پہ بچوں کا جب ریپ ہوا تو اس نے کہا تھا گھریلو معاملہ ہے, ٹھیک ہے. وہی آدمی آج آپ کا انٹیریئر میڈم ہم اس کو سپورٹ تھوڑی کر رہے ہیں, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. میں تو اے ٹی ایس میں 7 اور میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ ریپرزنٹیٹیو تھی, کہ عمران خان قانونی جنگ قانونی طریقے سے لڑیں گے. یہ قانونی جنگ نہیں ہے, یہ سیاسی جنگ ہے. یہ بالکل قانونی جنگ نہیں ہے, ایک سیاسی جنگ ہے. یہ خان کو ختم کرنے کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین, اس کے بعد چند صاحب سے بھی چند بات کر لوں. بالکل ٹائم نہیں رہ گیا ہے, معافی چاہتا ہوں چند صاحب, ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی ندیم افضل چند صاحب, آخری جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شاندانہ صاحبہ کا جو میرا سوال تھا انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ قانونی جنگ نہیں ہے, یہ سیاسی جنگ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بالکل سیاسی جنگ ہے, لیکن اس سیاسی جنگ کو ہم شدت پسندی کی طرف لے کے چلے گئے. اس سیاسی جنگ کو ہم نے اداروں کی لڑائی بنانے کی کوشش کی ہے. اس سیاسی جنگ کو ہم حسینیت یزیدیت پر لے گئے. اس سیاسی جنگ کو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے, انقلاب کی جنگ بنا دی. بالکل سیاسی جنگ ہے, اور میں کہتا ہوں سیاسی جنگیں لڑنے کی اجازت ہے, لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ نارمز ہوتے ہیں, اور کچھ فریم ورک ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس پاکستان کی نہیں, دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں, پاکستان میں بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں صاحب نے کتنی لڑائی لڑی, اور پھر کتنی شدت بھی آئی, اور کتنی وکٹمائزیشن ہوئی پیپلز پارٹی کے خلاف. الٹیمیٹلی پھر سارے کچھ کرنے کے باوجود چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بیٹھنا پڑا, باتیں طے کرنی پڑی, ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی پڑی کہ کس طرح کون سا نظام چلانا ہے, عوام کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں سیاسی جنگ ہے, اس کو سیاسی طریقے سے ہی لڑنا چاہیے, لیکن بند گلی میں نہیں جانا چاہیے. کوئی ایسی جس سے ملک کا نقصان ہو, ریاست کا نقصان ہو, کانسٹیٹیوشن کا نقصان ہو, ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں نہ مانوں کے چکر میں ہم ایسا نقصان کر بیٹھیں کہ پھر ہم روتے رہیں, اور پھر تاریخ میں لکھا جائے کہ فلاں نے 8 دھرمی کا مظاہرہ کیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے. پولیٹیکل ڈائلاگ اس ملک کی ضرورت ہے اور ضرور ہونے چاہیے, اور اس میں ساری پارٹیاں میرے خیال میں تیار ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں ٹی ٹی پی سے بات کر لوں گا, میں فلاں سے بات کر لوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا.
تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، لیکن اس بیانیے کے ہر جماعت کا اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے، لیکن بیٹھ کے ملک ریاست کے لیے اپنے بیانیے قربان کرنے پڑتے ہیں، پھر ریاست کو بیانیہ بنانا پڑتا ہے، پھر کانسٹیٹیوشن کو اپنا بیانیہ بنانا پڑتا ہے. اور سیاست میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی کا مطالبہ کرتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھ کے بیگم نصرت بھٹو کو MRD کی تحریک چلانی پڑی. اور پھر خان صاحب بھی کبھی بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا. جماعت اسلامی اور PTI نے اکٹھی حکومت کی، آج مختلف ہے. شیر پاؤ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی، مختلف ہے. MQM کو کبھی کچھ کہتے تھے، پھر MQM ان کی جماعت کی اتحادی بھی رہی. کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے، پھر کاف لیگ کی اتحادی آج بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو یہ ان کو بیٹھ کے اب بھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے.